بھارتی فوج کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی کواد کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کواد کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کے اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاک بھارت کشیدگی آئندہ 3-4 روز اہم ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خدشہ، کہا جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دونوں ممالک کی افواج سرحدوں پر کھڑی ہیں، خطرہ تو موجود ہے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج تیار ہیں۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہم جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ لڑائی ہوئی تو پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ پوری قوت کا مطلب ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ سلامتی کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ کونسلر جواد اجمل نے کہا، پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق قابل اعتماد شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بھارتی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی۔ دہشت گردی اور حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں واضح فرق کرنا لازمی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارت کا کوئی بھی بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی ظلم کو چھپا نہیں سکتا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش۔ انتونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک میں پرامن بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بڑے سے بڑا چیلنج بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی کم کرانے کے لیے ڈائیلاگ کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے پر امید، کہا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں فوری کمی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے۔ پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کا تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور، بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطوں اور مشاورت کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ بلاول بھٹو نے پہلگام واقعے پر بھارت کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان خود سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے۔ بھارتی اقدام کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھی۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ پیپلز پارٹی کے متنازع کے ناز کے خلاف جنگ میں بڑی فتح۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے متنازع نہروں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بڑی بیٹھک، چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت کونسل کے ارکان کی شرکت۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا باہمی منظوری کے بغیر کوئی نیا نہری منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے درمیان مفاہمت کے بغیر وفاقی حکومت اس سلسلے میں مزید پیش رفت نہیں کرے گی۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے مل کر زرعی پالیسی کا روڈ میپ تیار کر رہی ہے۔ پانی ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ پانی سے متعلق تنازعات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں۔ اعلامیے کے مطابق کونسل نے پہلگام حملے کے بعد بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی۔ کونسل نے ممکنہ بھارتی جارحیت اور مس ایڈونچر کے تناظر میں ملک و قوم کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا۔ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھارتی اقدامات کے خلاف وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ فیصلہ ہو گیا، وفاقی حکومت کوئی نئی نہر نہیں بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کوئی نہر نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا۔ صدر آصف علی زرداری کو نہروں کے مسئلے میں گھسیٹا گیا۔
صدر مملکت نے کہا بغیر مفاہمت کوئی فیصلہ ہوا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پلاننگ ڈویژن اور ارسا کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا گیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا CCI اجلاس میں متنازع نہریں مسترد ہونے کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں، یہ پاکستان کی جیت ہے۔ فریال تالپور نے کہا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہر محاذ پر عوامی حقوق کا دفاع کرتی رہے گی۔ متنازع نہروں پر سندھ حکومت کی بڑی فتح، کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پرتپاک استقبال، ارکان اسمبلی، کارکنان اور عہدے داران کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ایکس پر پاکستان کھپے کا نعرہ وکٹری کا نشان بنایا۔ بلاول بھٹو کا CCI اجلاس کی تصویر پر پاکستان کھپے کا نعرہ، تصویر میں وزیر اعظم کے ہمراہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہیں۔ ہم کسی کو کھانے بھی نہیں دیں گے اور ہم کسی کا حق کھائیں گے بھی نہیں۔ 91 واٹر ریکارڈ کے مطابق ہمارے صوبے کا جو حق ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، ہمارا جو حق ہے اس کے مطابق ہمیں ملے گا۔ 10ویں اور 11ویں جو ہے NFC کے جو ریویژن ہے اس کا تھوڑا ایک آئینی مسئلہ ہے، وہ تو حل ہوگا، لیکن ریویژن ہو رہی ہے جس میں مرد ڈسٹرکٹ کا ہمیں اپنا حق اب دیا جائے گا۔ بہت بڑی کامیابی ہے، خاص طور پر پختونخوا کی عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا موقف ہے کسی کا حق کھانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں تمام صوبوں کو پانی کے حقوق دیے جانے کے حق کے عزم کا اعادہ کیا گیا، مسائل کو مفاہمت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ NFC ایوارڈ کی نظر ثانی کے حوالے سے ایجنڈا CCI کے اگلے اجلاس میں شامل ہوگا۔ آل سندھ لارڈز ایکشن کمیٹی کا CCI فیصلے کا خیر مقدم، آج جشن منانے کا اعلان۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار سرفراز میتلو کا ببرلو بائی پاس کے سوا تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان، کہا یہ وکلاء اور سندھ کے عوام کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ببرلو بائی پاس پر مظاہرین کا جشن، فائرنگ اور آتش بازی کا مظاہرہ، ڈہرکی اور کندکوٹ میں بھی دھرنا ختم کیا گیا۔ قومی شاہراہ کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بحال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین ایشو پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھارتی چینلز پر پابندی، بھارتی وزیر اعظم آفس کی جانب سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی۔ مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو شو میں مدعو کرنے سے روک دیا۔ پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں مدعو کرنے کی ہدایات۔ گزشتہ روز احمد حسن عربی نے ارناب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے۔ احمد حسن عربی کا جرأت مندانہ بیان بھارت سے ہضم نہ ہو سکا۔ معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل، پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط کے اجراء کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کی پہلی قسط کی فراہم کا بھی فیصلہ ہوگا۔ حکومت سندھ کا تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کا فیصلہ، EV ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کر دیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قاسم نوید قمر کی بھی خصوصی شرکت۔ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے شہریوں کو معیاری، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے حج فلائٹ آپریشن 2025 کا باضابطہ آغاز،
पहली हज परवाज 442 आज़मीन हज को लेकर इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा पहुंची। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और दीगर ने एयरपोर्ट पर आज़मीन को अलविदा किया और खुसूसी तहाइफ दिए। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। कोयटा से पहली हज परवाज़ सुबह 10 बजे 170 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मॉल रोड लाहौर पर रात गए ऑपरेशन क्लीन अप, ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के शुरा गिरफ्तार। गुज़िश्ता 22 रोज से ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मॉल रोड पर धरना जारी था। हिरासत में लिए जाने वालों में 52 से ज़ायद ख़वातीन और 25 से ज़ायद मर्द शामिल। मुजाहिरीन की जानिब से लगाए गए टेंट भी उखाड़ दिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से आज पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल। आलमी सतह पर तनाज़ात के बाइस जबरी नकल मकानी का बहरान तबाहकुन हदों को पहुँच गया। दुनिया में 12 करोड़ अवाम अपने घरों से बेदखल हो चुके। पनाह गज़ीनों के बहरान पर आलमी रद्द-ए-अमल नाकाफ़ी और इंतहाई तशवीशनाक है। सलामती काउंसिल में पनाह गज़ीनों पर मुनक़िदा इजलास में पाकिस्तानी मंदोब इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा, पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करने वाले ममालिक को ग्रांट्स की सूरत में मुआवनत फराहम की जाए। पाकिस्तान ने अफ़गान पनाह गज़ीन आबादियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में तनाज़ात ने तवील तरीन पनाह गज़ीन बहरानों में से एक को जन्म दिया। चैलेंजेस के बावजूद लाखों अफगानों को बेपनाह और तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े फराहम किए गए। 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतों में तौसीफ़। फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला देते हुए कहा, मुआसलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। 30 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहने की पेशगोई। कनाडा पर एक बार फिर होगा लिबरल पार्टी का राज। इब्तदाई नताइज के मुताबिक मार्क कार्नी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। 164 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। 345 के ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें लेना जरूरी है। कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पार्टी को 135 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। वोटिंग में 76,42,000 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को बांग्लादेश में काम करने की इजाज़त। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश जनूबी एशिया का दूसरा मुल्क बन गया जहां इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी अपनी खदमात फराहम करेगी। मोहम्मद यूनुस के खुसूसी मुआवन बराए डाक, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैज़ अहमद तैयब कहते हैं, स्टारलिंक की आमद अवामी मुतालबा था। दुनिया की खुशबाश कौमों में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। गैलप के सर्वे में 72% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद जिंदगी से खुश होने का इजहार कर दिया। 44 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तानियों का 8वां नंबर। तजारती और मुआशी तरक्की के बुलंदो बांग दावे करने वाले भारत के बासी आखिरी नंबर पर नजर आए।